السلام علیکم۔ پاکستان میں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایک کنونشن منعقد کیا گیا۔ اس میں ہمارے وزیر اعظم صاحب اور ہمارے آرمی چیف صاحب نے بہت بڑے بڑے دعوے کیے۔ وہ دعوے بہت اچھے ہیں اگر ان پر عمل ہو جائے، لیکن مجھے وہ چیزیں یاد پڑتی ہیں جس طرح آج یہ کہہ رہے تھے کہ اوورسیز پاکستانی ہمارے ماتھے کا جھومر ہے۔ شہباز شریف کہہ رہے تھے کہ اوورسیز پاکستانی پاکستان کے لیے ریڑھ کی ہڈی کا کام کرتے ہیں۔ اسی طرح ملتے جلتے بہت سارے انہوں نے جملے کی، مطلب کہ ان کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملائے گئے۔ تو مجھے وہ پرانے ان کے فکرے یاد آ رہے تھے جب EVM مشین کا ایک پروسیس تھا، اس کو اپروو کروانا تھا۔ انہی دنوں یہ جو اپوزیشن تھی، جو موجودہ حکومت ہے، خاص کر نون لیگ اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو سیاسی نہیں تھے، لیکن ان لوگوں نے ایک بات کہی تھی کہ یہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو بالکل بھی ملکی حالات کا پتہ نہیں، اس وجہ سے ان کو ووٹ دینے کا حق نہیں دینا چاہیے۔ وہ باہر رہتے ہیں، ان کا مطلب باہر سے، ان کا مطلب پاکستان سے نہیں ہے۔ وہ باہر گئے ہیں، اپنے گھر کے لیے پیسے بھیجیں، ڈالر بھیجیں اور چپ کر کے بیٹھ جائیں۔ ان کا پاکستان کے سیاسی معاملات میں کوئی بھی عمل دخل نہیں بنتا۔ تو آج یہ وہی ہیں، اور اس سے پہلے مریم نواز شریف صاحب اور نون لیگ اور باقی غیر سیاسی جو لوگ ہیں، انہوں نے PTI کی جو یوتھ ہے اس کے بارے میں انہوں نے جو گندی گندی زبان استعمال کی، اور پھر بعد میں یہ سب کہہ رہے ہیں کہ یہ یوتھ ہماری ہے۔ ان کو پتہ لگ گیا کہ واقعی میں یوتھ ہی اصل ہوتی ہے جو کسی بھی سیاست کا کسی بھی مرحلے میں رخ موڑنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تو ان کو آہستہ آہستہ ساری چیزوں کی سمجھ آ رہی ہے۔ پہلے ان کو یوتھ کی سمجھ آئی، اب ان کو اوورسیز پاکستانیوں کی سمجھ آئی۔ اب آگے آگے دیکھیے گا ان کو بہت ساری چیزوں کی سمجھ آنے لگے گی، اور یہ آہستہ آہستہ اور زیادہ منت ترلوں پر آ جائیں گے۔ یہ بھی آج کل اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں اور ان کے پرانے بیانات گوگل کریں نا، کہ پاکستانی جو خاص کر نون لیگ ہے یا اس سے پہلے یا کچھ بھی آپ لکھیں کہ اوورسیز کے بارے میں پاکستانیوں کی آرا، تو اس میں آپ کو ان کے جو ٹاپ ٹرینڈز بنائے تھے انہوں نے وہ صاف نظر آ جائیں گے، اور ان کے حساب سے انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کو بہت برا بھلا کہا ہوا ہے، اور آج یہ ان کو اپنے ماتھے کا جھومر کہہ رہے ہیں۔ تو وقت بدلتا ہے، مکافات عمل یہی ہوتا ہے۔ تو آج کل یہ علیمہ خان اور نواز شریف کا بیٹا جو حسن نواز تھا یا حسین نواز، جو وہ نیب کے آفس سے اس کی ایک تصویر لیک ہوئی تھی، تو یہ بڑا شور مچا رہے ہیں کہ مکافات عمل اسے کہتے ہیں۔ نہ بھائی، مکافات عمل یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جس کو گالیاں دی تھی انہی کو آپ واپس اپنے سر پر بٹھانے سے بھی دریغ نہیں کر رہے۔ تو بہرحال وہ کہتے ہیں نا کہ بولو اتنا کہ بعد میں دانتوں سے نہ کھولنا پڑے، تو یہ اس وقت سارے دانتوں سے کھول رہے ہیں۔ بلکہ جاتے جاتے آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں۔ ایک بندہ تھا، اس کے پاس کافی پیسہ تھا اور مست تھا، مطلب کہ وہ اپنی دولت پہ بہت زیادہ غرور کرتا تھا۔ اس نے کہیں جاتے ہوئے رستے میں بہت ساری گاجریں خرید لی، تو اس نے 2-4 گاجریں کھائیں تو اس کا پیٹ بھر گیا۔ اس نے سوچا اب ساتھ میں وزن اٹھا کے لے جانا بھی مشکل ہے اور کسی کو دینا نہیں چاہتا میں، تو ایسے کرتا ہوں گاجروں کو پھینک کے نالی میں پھینک دیا اس نے، یا گندگی میں۔ الفاظ تو بہت کچھ ہیں، لیکن یہ سمجھ لیں کہ اس نے ڈھیر پہ، گندگی کے ڈھیر پر گاجریں پھینک دی۔ جب وہ سفر سے واپس آیا تو اس کو بھوک لگی تھی اور اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، تو وہ ایک ایک گاجر اٹھائے جائے تو کہتا جائے اس پہ بھی گندگی نہیں لگی، اس پہ بھی گندگی نہیں لگی، اس پہ بھی گندگی نہیں لگی۔ تو ایسے کرتے کرتے اس نے ساری کی ساری گاجریں کھا لی۔ تو اس وقت ہماری حکومت بھی یہی سب کچھ کر رہی ہے کہ یہ بندہ بھی ٹھیک نہیں تھا، اس کو ہم نے برا بھلا کہا لیکن یہ اب ٹھیک ہو گیا، اس کو بھی ہم نے برا بھلا نہیں کہا، یہ بھی ٹھیک ہو گیا، یہ بھی برا بھلا نہیں تھا، اس کو ہم نے ٹھیک کر لیا۔ جس طرح پرویز خٹک اور بہت سارے عمران خان کے جو پارٹی کے ورکر رہ چکے ہیں یا ان کی پارٹی کے عہدیدار رہ چکے ہیں، جن کو یہ بہت بڑے بڑے چور، ڈاکو اور اس طرح کے القابات سے نوازتے تھے، آج مریم نواز شریف صاحبہ کے بقول وہ ان سارے کے سارے ان کے ابو کے جیسے ہیں، اور موجودہ حکومت میں ان کو اہم عہدے دیے جا رہے ہیں، اور اہم عہدے بھی کیا، مشورہ دینے والے۔ مطلب کہ جو بقول ان کے عمران خان کی حکومت میں سب سے کرپٹ لوگ تھے، اور عمران خان کو غلط مشورے دے کر عمران خان کی حکومت میں جنہوں نے مطلب کہ جی بھر کر کرپشن کی، وہ آج ان کو مشورہ دیں گے، ان کے مشیر مقرر ہو چکے ہیں۔ تو یہ ساری گاجریں آہستہ آہستہ کھائیں گے اور ساری گاجروں پہ ہر بار یہی کہیں گے کہ اس کے اوپر گندگی نہیں لگی ہوئی۔